بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبریاں جناب الیکشن کے حوالے سے ہیں، اور الیکشن خاص طور پر کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں، اور دوسرا جناب کشمیر کے بائی الیکشن جو کہ 10 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں 2 نشستوں پر، اس کے حوالے سے کچھ اہم ترین معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے جناب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو کہ گزشتہ مہینے 12 ستمبر کو ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی، 63 کے قریب نشستیں حاصل کر کے آزاد امیدوار بھی جیتے تھے، اور کوئی 53 کے قریب نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی جیتی تھی۔ اور اس وقت بھی ہم نے یہ تجزیہ دیا تھا کہ آزاد امیدواروں کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد جو کہ الائن ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچ سکتی ہے، اور اب اسی قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو حتمی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، اس کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے اور ایک ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ صورتحال بڑی واضح ہو رہی ہے۔ اور پنجاب حکومت کے جو سابقہ ترجمان ہے فیاض رجا، ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا، اور پارٹی کے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ اب تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ جا پہنچی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کنٹونمنٹ الیکشن میں 100 کے قریب جو ہے وہ نشستیں حاصل کرنا۔ دوسرا جناب معاملہ ہے کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ایک اہم ترین اور بڑی کامیابی ملی ہے، اس حوالے سے تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اہم ترین اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کا معاملہ تھا وارڈ نمبر 7، 12 ستمبر 2021 کو جب یہاں پر الیکشن ہوئے تو وارڈ نمبر 7 میں دلچسپ صورتحال سامنے آئی، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے امیدوار دونوں نے 269 یعنی 269 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد جناب جہاں پر جب دوبارہ گنتی ہوئی تو دوبارہ گنتی میں بھی یہی صورتحال جناب سامنے آئی، 269 ووٹ دونوں ہی امیدواروں نے، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے امیدوار نے حاصل کیے دوبارہ گنتی میں۔ اس کے بعد پھر جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد پھر ٹاس کی جاتی ہے، تو ایسا ہی کیا جو وہاں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا کہ ٹاس کی جائے اس حلقے کے اندر تاکہ جیتنے والے امیدوار کا فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن اسی دوران ایک انتہائی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہی بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اپنے امیدوار کی دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں انتہائی انوکھا واقعہ ہے، انتہائی منفرد واقعہ ہے، اور جہاں تک ہم اسے چیک کر سکیں ہیں ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے ذرائع کے مطابق، یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جب 2 امیدواروں کے ووٹ برابر ہو گئے، اور ایک امیدوار نے جو ہے وہ ایک امیدوار کی جو سیاسی جماعت ہے اس نے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس حوالے سے ایم کیو ایم کے امیدوار سے رابطہ قائم کیا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا جو ہے وہ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق کہ جناب وہ پارٹی ڈیسیژن کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کیونکہ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے اور اس سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں مستقبل کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اپنا جو امیدوار ہے اس کو دستبردار کرانے کا فیصلہ کیا ہے ٹاس سے پہلے ہی۔ تو گویا اب یہ نشست جو ہے وہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کے وارڈ نمبر 7 کی، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گی، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں میں کنٹونمنٹ بورڈ میں اب اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اوورال اس میں اگر آزاد امیدوار بھی شامل کیے جائیں، یہ امیدوار شامل کیا جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب جا پہنچی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے جناب 10 اکتوبر کو ہونے والے آزاد کشمیر کے ضمنی انتخابات کا۔ 2 نشستوں پر آزاد کشمیر کے اندر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جناب، ایک ہے LA3 میرپور، اور دوسری نشست ہے جناب LA12 چڑھوئی کی۔ اس حوالے سے پہلے آپ کو یہ تفصیلات ہم بتا دیں کہ یہ دونوں نشستیں کیوں خالی ہوئیں، اور جو الیکشن ہوئے 25 جولائی 2021 کو یہاں پر آزاد کشمیر میں، اس وقت یہاں پر کیا سچویشن رہی اور یہ دونوں نشستیں کیوں خالی ہوئیں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جہاں تک اگر بات کی جائے LA3 میرپور 3 کی، تو یہاں سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے آزاد کشمیر سے، اور اس وقت جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی 18,703 ووٹ لے کر، اور ان کے مقابلے میں چودھری سعید جو ہے وہ نواز لیگ کے وہ 15,556 ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے تھے۔ تیسرے نمبر پر TLP اور پاکستان پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر آئی تھی، صرف 1,384 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد پھر LA3 میرپور 3 کی نشست اس لیے خالی ہوئی کیونکہ
اگرچہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن پھر حیران کن طور پر سردار عبدالقیوم خان نیازی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، تو پھر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا، اور جب انہیں صدر بنا دیا گیا تو اس کے بعد یہ نشست جو ہے وہ انہیں چھوڑنا پڑی، انہیں خالی کرنا پڑی۔ اس لیے اب اس نشست پر جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور سچویشن جناب یہاں پر یہ ہے کہ اس حلقے سے یاسر سلطان جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کے مقابلے میں ہیں جناب چودھری سعید جو کہ نواز لیگ کے امیدوار ہیں۔ اور اب تک کی تمام تر اطلاعات اور جس قسم کی کمپین LA3 میرپور 3 میں چل رہی ہے اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ثابت ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت بھی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جن کا یہ آبائی حلقہ ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں، یعنی کہ سونے پہ سہاگا، اور ان کے صاحبزادے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس الیکشن میں وہ بآسانی چودھری سعید نواز لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو شکست دینے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ دوسرا جناب جو حلقہ ہے وہ ہے LA12 چڑھوئی کا، جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 25 جولائی 2018 کو۔ یہاں معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ چودھری محمد یاسین یہاں سے جیتے تھے 21,527 ووٹ لے کر، اور محمد ریاست خان نواز لیگ کے 20,080 دوسرے نمبر پر رہے۔ شوکت فرید تحریک انصاف کے 17,525، یعنی 3 رخا مقابلہ ہوا تھا، یہ سہ رخا مقابلہ تینوں فریقوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، کلوز کنٹیسٹ رہا، اور شوکت فرید تیسرے نمبر پر ہے تحریک انصاف کے۔ یہاں پر جناب کچھ واقعات بھی ہوئے تھے، یہاں پر تشدد ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان پر فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کا الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر لگا، چودھری یاسین کے اوپر لگا، اور ان کے بیٹے عامر یاسین ان کے اوپر بھی لگا۔ عامر یاسین جو ہیں وہ اس وقت امیدوار ہیں۔ سیٹ یہ اس لیے خالی ہوئی کیونکہ چودھری یاسین 2 نشستیں جیتے تھے، ایک نشست انہوں نے اپنے پاس رکھی اور دوسری نشست جناب انہوں نے خالی کر دی، اور اب اس نشست کے اوپر ان کا جو بیٹا ہے جو گرفتار ہے اس وقت جیل کے اندر ہے، عامر یاسین پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اسی طرح سے شوکت فرید تحریک انصاف کے اور راجہ ریاست جو ہیں وہ نواز لیگ کے امیدوار ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ ہے کہ راجہ ریاست کو راجہ فاروق حیدر کی حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ راجہ برادری ہے اس حلقے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ گجر برادری بھی ہے، اور یہ جو راجہ ریاست ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ اس طرح سے یہ کمپین نہیں چلا پا رہے، کیونکہ راجہ برادری بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کر رہی ہے یہاں پر، اور دوسری طرف گجر برادری بھی نالاں ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گجر برادری کے ولید انقلابی جو کہ 7 والے حلقے سے شکست کھا گئے تھے، ان کو اس حلقے سے جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے، لیکن چودھری یاسین اس نشست کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کے بیٹے کو یہ ٹکٹ ملا، اور ان کا مقابلہ اب راجہ ریاست اور شوکت فرید کے ساتھ ہے۔ راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ یہ اطلاعات ہیں اندر کی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کو ووٹ نہیں دینا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ کو نشست ہرائی جائے۔ دوسری جانب جناب یہاں پر جو مغل برادری ہے وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے۔ میاں وحید چودھری، افسر شاہد، قاسم مجید، قمر زمان کائرہ سمیت راجہ پرویز اشرف سمیت تمام لوگ یہاں پر پہنچے باری باری انتخابی مہم میں۔ راجہ پرویز اشرف بھی پہنچے، بلاول بھٹو نے بھی یہاں پہ انتخابی جو ہے وہ جو مہم ہے اس سے خطاب کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر زور لگا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب سردار تنویر الیاس جو ہے وہ شوکت فرید کی انتخابی مہم چلانے کے لیے پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے بھی اچھا جلسہ یہاں پر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی زبردست کمپین چلائی۔ بیگم نسیم سرفراز جو کہ کیپٹن ریٹائر نسیم مرحوم صاحب کی جو ہیں وہ بیگم صاحب ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر جو راجپوت برادری، راجہ منصور پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے ساتھ ساتھ ملک ظفر چودھری اخلاق اور انصر عبدالی قریبی حلقوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی اس حلقے کے اندر آ رہے ہیں شوکت فرید کی انتخابی مہم کے حوالے سے۔ تو یہ ہیں جناب تمام تر تازہ ترین تفصیلات اس وقت LA12 کے حوالے سے بھی، اور یہاں پر بھی مقابلہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے بھی، کیونکہ صرف اور صرف وہ تقریباً 3 سے 4,000 3,500 3,000 ووٹوں سے ہاری تھی، تو وہ سرپرائز یہاں پر دے سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی، نواز لیگ کی حکومت تھی۔ اب کیونکہ یہاں کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور عام طور پر لوگ جو ہے وہ جس سیاسی جماعت کی حکومت ہو اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جناب دونوں حلقوں سے تازہ ترین صورتحال ہے، کراچی سے لے کے کشمیر تک اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تک ہم نے اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔